دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی خبر کے ساتھ جسے سن کر ہر مسلمان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اصل خبر سے آگاہ کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ سے مشابہت رکھنے والی نئی تعمیر شدہ مساجد زیر بحث ہیں، جن میں سے بیشتر عمارتوں کا ڈیزائن ہو بہو خانہ کعبہ سے ملتا جلتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بدعت اور گمراہی اس قدر پھیل چکی ہے کہ کمزور ایمان رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے ان نئے تعمیر شدہ کعبوں کا طواف بھی کرنا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ صریحاً دین سے دوری اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستو ہماری آج کی خبر بھی انہی واقعات کے تسلسل سے جڑی ہے۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں چونکا دینے والی خبر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈونیشیا، جو کہ ایک جانا مانا مسلم اکثریت والا ملک ہے، کہ ایک گاؤں میں ایک ایسی عمارت بنائی گئی ہے جس کے ہر حصے کے ڈیزائن میں بالکل خانہ کعبہ کو کاپی کیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حجر اسود اور مقام ابراہیم تک بنایا گیا ہے۔ مزید تحقیقات سے بات سامنے آئی ہے کہ خانہ کعبہ سے مشابہت رکھنے والی یہ عمارت دراصل مقامی لوگوں کی بنائی گئی ایک مسجد ہے، جسے عذرائے عقیدت کعبہ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا قانونی طور پر ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس عمل سے مسلمانوں میں جہالت اور گمراہی پھیلنے کا خدشہ ہے، اور جس عمل سے گمراہی پھیلتی ہو اس سے مسلمانوں کے درمیان پہلے سے ہی موجود فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں معلومات سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر اعتراضات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور لوگوں نے طرح طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ کیا یہ مسجد حکومت کی اجازت سے بنائی گئی ہے، اور کیا واقعی اس مسجد میں خانہ کعبہ کے طرز پر طواف ہو رہا ہے۔ مقامی لوگ اس معاملے پر کیا توجیہات پیش کرتے ہیں، اور کیا اس طرح خانہ کعبہ سے مشابہ عمارت صرف انڈونیشیا میں ہی بنائی گئی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی ایسی مساجد موجود ہیں، یہ سب ہم آج کی اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ایک طرف تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم مسلمان ہیں کہ ابھی تک فرقہ واریت فتنوں سے ہی باز نہیں آ رہے، بلکہ آئے روز کئی طرح کی عجیب و غریب بدعت اور گمراہیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کا کوئی اختتام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ حد سے بڑھی ہوئی عقیدت اور احترام کے زیر اثر مسلمان ایسی عجیب و غریب بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی محال ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال خانہ کعبہ جیسی مشابہ مسجد کی تعمیر ہے۔ ان دنوں انڈونیشیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو گیا جب لوگوں کو اس مسجد کے گرد بالکل خانہ کعبہ کی طرح لوگ طواف کرتے نظر آئے۔ اور ناظرین، یہ مسجد ہو بہو خانہ کعبہ کے ڈیزائن کو کاپی کر کے بنائی گئی ہے، اور دیواروں پر عربی میں کئی آیات بھی کندہ کی گئی ہیں۔ مقام ابراہیم سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازوں سے ملتے جلتے دروازے، اور یہاں تک کہ حجر اسود سے ملتا جلتا پتھر بھی رکھا گیا ہے۔ جب مقامی لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ خانہ کعبہ سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، اور سعودی عرب جانا اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کو دیکھنا اور حج اور عمرے کے تمام ارکان ادا کرنا ہر مسلمان کے نصیب میں نہیں ہوتا، نہ ہی سب وہاں جانا افورڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے لیے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا ہے۔ مزید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ انڈونیشین مسلمانوں نے ایک دوسرے کے مالی تعاون سے خانہ کعبہ کی طرز پر مسجد کو تشبیہ دی ہے، لیکن اصل میں یہ طرز تعمیری بظاہر عقیدت مگر در حقیقت صریحاً جہالت ہے، جو انسان کو نامحسوس انداز میں گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی بدعت سے بچنا ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں یہ واحد ایسی مسجد ہے جو خانہ کعبہ کی نقل کر کے بنائی گئی ہے؟ بہت سی وائرل ویڈیوز سے بآسانی مل جاتا ہے، جن میں سب سے نمایاں ویڈیو عراق کے شہر کربلا سے سامنے آتی ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی عمارت کے بیچوں بیچ ایک عمارت بالکل خانہ کعبہ سے مشابہ بنائی گئی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گرد تو لوگوں نے حقیقتاً طواف بھی شروع کر رکھا ہے، جس کے دوران وہ عبادات کے تمام وہی جز ادا کرتے ہیں جو حج اور عمرہ کے دوران کیے جاتے ہیں، خاص طور پر لبیک اللہم لبیک پڑھنا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ دوستو ایسا بھی نہیں کہ علماء کرام اور حکومتی ارکان اس بڑے پیمانے پر کی جانے والی بدعت سے لاعلم ہیں، بلکہ جب اس سلسلے میں شیعہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سراسر کم علمی اور جہالت ہے، بلکہ ایک طرح سے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
کیونکہ مسلمانوں کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی پابند کردہ حدود کی خلاف ورزی کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو بدعات سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، لہٰذا اس عمل کو بھی سخت گناہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستو، انڈیا اور پاکستان بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کی ریاست یوپی میں مسلم اکثریت والے علاقے میں بھی ایک درگاہ کی عمارت کو خانہ کعبہ سے تشبیہ دے کر وہاں بدعت اور شرک کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ یہ درگاہ زندہ شاہ نامی ایک پیر بابا کے نام سے منسلک ہے، جس کے پاس لوگ منت مانگنے اور مرادیں حاصل کرنے آتے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرکیہ عمل ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہاں نقلی خانہ کعبہ بنا کر طواف بھی کیا جا رہا ہے، اور لوگ نہ صرف وہاں زیارتوں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی اندھی تقلید میں نئی عبادت کو رواج دیتے چلے جا رہے ہیں، جسے گناہ شرک کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان میں بھی بے شمار فتنے اور بدعات سر اٹھا چکی ہیں، جنہیں روکنا یا ایک حد میں رکھنا سوائے حکومت کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں موجود لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر خانہ کعبہ سے مشابہ عمارت تو بے شک نہیں ہے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کو تقریباً وہی درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جاہل اور کم علم عقیدت مند ان کے مزار کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، جسے طواف سے ملتا جلتا معاملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ہندوانہ رسم و رواج کی پیروی بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کا باقاعدہ ماڈل بنا لینا ایک بہت بڑا جرم ہے، جو جہاں بھی بنایا گیا، اور وہ کوئی بھی ملک ہو یا شہر ہو، وہ ناقابل قبول، غیر قانونی اور ناجائز ہے، کیونکہ خانہ کعبہ اس کرۂ ارض پر واحد ایسی عمارت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود بیت اللہ کا درجہ دیا ہے، اور اس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے مشابہ عمارت بنا لینا، چاہے وہ مساجد ہو یا مزار، اور ان سے اسی طرح کی عقیدت رکھنا یقیناً شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، کہ صرف عمارت کی تعمیر ہی نہیں کی گئی بلکہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اور آج عقیدت کی حد یہاں تک ہے کہ صرف عمارت تعمیر کی گئی ہے، اور آنے والی کئی سالوں میں یہ عقیدت بڑھ کر مزید بدعات کو جنم دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اعتدال کا حکم دیا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، لیکن مسلمان اپنی نادانی میں اعتدال اور توازن کا راستہ کھو چکے ہیں، اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی عقیدت انہیں گمراہی اور جہالت کی کسی گڑھے میں ڈال رہی ہے، اور یہ سمجھنا شاید اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔